السلام علیکم دوستو، آپ کا اس چینل پر خوش آمدید۔ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایڈوکیٹ عرفان صدیقی، ٹیکس ایڈوائزر۔ گورنمنٹ نے جو لوگ پراپرٹی پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں ان پر ایک نیا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے کہ یہ جو پراپرٹی آپ پرچیز کر رہے ہیں اس کے لیے رقم کہاں سے آئی۔ اس حوالے سے ایک نیا ترمیمی بل قومی اسمبلی میں بھجوا دیا گیا ہے، اور اس کے مطابق جیسے ہی اس کی اپروول آ جائے گی وہ قانون بن جائے گا، اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی، اور اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اس حوالے سے گورنمنٹ نے جو نیا ترمیمی بل بھیجا ہے اس کو انہوں نے 114C ریسٹرکشن آن اکنامک ٹرانزیکشن بائی سرٹن پرسن کے نام سے انٹروڈیوس کروایا ہے۔ اس کے مطابق کہ اگر کوئی شخص جو ایلیجیبل ہے وہ تو پراپرٹی خرید سکتا ہے، جبکہ جو شخص ان ایلیجیبل ہے تو وہ پراپرٹی نہ تو خرید سکتا ہے نہ ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایلیجیبل اور ان ایلیجیبل کا کیا کنسیپٹ ہے۔ دیکھیں، ہم لوگ پہلے استعمال کر رہے تھے کہ وہ بندہ مطلب جو فائلر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ریٹ فائلر بھی ایک انٹروڈیوس ہوا اس بجٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ نان فائلر۔ گورنمنٹ نے اس بار جو ترمیمی بل ہے اس کے مطابق فائلر، لیٹ فائلر، نان فائلر، ان تینوں کیٹیگریز کو ختم کر کے دو کیٹیگریز متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ ایک ہے ایلیجیبل اور ایک ہے انیلیجیبل۔ ایلیجیبل وہ شخص کہ جس نے اپنی ویلتھ میں پراپر ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ میرے پاس یہ سرمایہ ہے اور میں یہ سرمایہ رکھتا ہوں، وہ ان شیپ آف کیش ہے، ایکویلنٹ ٹو کیش ہے، مطلب کوئی پرائز بانڈ کی صورت میں ہے، کوئی فکس ڈپازٹ کی صورت میں ہے، کوئی اس نے بہبود سرٹیفکیٹ خریدے انہیں، مطلب کسی بھی صورت میں اس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو وہ شخص پراپرٹی خرید بھی سکتا ہے اور پھر اس کو ٹرانسفر بھی کروا سکتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو اس ایلیجیبل کیٹیگری میں نہیں آتا تو وہ ان ایلیجیبل کیٹیگری میں چلا جائے گا، کہ مطلب اس نے زیرو فائل کیا ہوا تھا، اپنے اثاثے شو ہی نہیں کیے تھے، تو اب وہ کیونکہ خود ہی بتا رہا ہے کہ میرے پاس زیرو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ اب کیسے اس کو مطلب پرفارم کرے گا؟ تو مطلب گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ پہلے یہی ہوتا تھا کہ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی خریدنی ہے تو آپ ایک دن پہلے یا اسی دن فائلر ہو جاتے تھے، 1,000 روپے کا چلان بھر دیا جاتا تھا، اور وہ فائلر ریٹ سے آپ اپنی پراپرٹی پرچیز بھی کر لیتے تھے، پراپرٹی سیل بھی کر دیتے تھے، لیکن اس کا کوئی گورنمنٹ کو کوئی خاص فائدہ نہیں دے رہے تھے۔ تو اب گورنمنٹ نے اس کیٹیگریز کو ختم کر کے ایلیجیبل اور ان ایلیجیبل کہہ کے اس تمام پروسیجر کو ایک لحاظ سے چینج کر رہی ہے، کہ اگر ایک بندہ ایلیجیبل ہے تو وہ پراپرٹی ٹرانسفر بھی کرے، وہ پراپرٹی پرچیز بھی کرے، دونوں صورتوں میں۔ لیکن ایک شخص اگر ان ایلیجیبل ہے، وہ خود کہا ہے اس نے کہ اثاثوں میں میرے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن ایک اس کو وراثت سے مطلب کوئی پراپرٹی اس کے نام پہ آ گئی، لیکن اب اس نے اثاثوں میں شو بھی نہیں کیا تھا، تو گورنمنٹ نے پہلے اس کا 7E کا فارم بھی انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اب ایلیجیبل اور ان ایلیجیبل کہہ کے اس کو FBR نے اس کو روکا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو پراپرٹی پرچیز بھی کر سکیں گے، ٹرانسفر بھی کر سکیں گے، اور سیل بھی کر سکیں گے۔ اسی طرح اگر آپ اب متفائلر ہونا چاہتے ہیں تو اب اس بل سے پہلے تو اور قانون ہے کہ مطلب ابھی آپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیں اور فائلر ہو جائیں، لیکن اگر یہ ترمیمی بل امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو لاسٹ ایئر کے جو ٹیکس ریٹرن میں اس کے ریسورسز بھی بتانا پڑیں گے، اس کس سورس سے آیا، سفیشینٹ سورس آپ کو بتانا ہوں گے کہ محکمہ اور فائنانس ڈپارٹمنٹ آپ سے متفق بھی ہو جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بورڈ فیصلہ کرے گا کہ وہ کتنا ایگریگیٹ ہے، کتنے کو پیسوں کی وہ پراپرٹی آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور کتنی۔ یہ ٹائم ٹو ٹائم انہوں نے کہا ہے کہ بورڈ نوٹیفائی کرتا رہے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی پرچیز کرنی ہے یا پراپرٹی سیل کرنی ہے یا آپ کے پاس کوئی وراثت ہے، تو اپنے ڈکلیئر کیے ہوئے اثاثوں کو ریوائز کر کے اس میں یہ پراپرٹی ڈکلیئر کر دیں، اور اس
پرابلم سے آپ بچ جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، حوصلہ افزائی کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اگر اس حوالے سے کوئی کویسچن ہو تو ضرور کمنٹس کیجئے گا۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے اپنے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ پروردگار آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔